لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. راحیل کے نام سے ہی لگتا تھا کہ وہ جلد رہ پائے گی. پروردگارا، اس کی جدائی پر مجھے صبر عطا فرما. بابا جان، کنعان کے لوگ آ گئے. اب کیا فائدہ؟ کہاں ہے؟ وہ اس طرف ہے. جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ. میرے خدایا. سلام نبی خدا. سلام. دیر کر دی بہن، بہت دیر کر دی. وہ راحیل تھی. ہائے میرے خدا.
صاحب اور انبیاء دونوں دیرینہ دوست ہیں۔ اس قسم کے مصائب ہمارے لیے نئے نہیں، ہم اس مصیبت میں بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ تم یقیناً لیا ہو، راہیل کی بہن تم کو تعزیت پیش کرتی دیکھ رہے ہو بیٹا، جہاں تم نے قدم رکھا ہے کارواں سرائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، خوش آمدید تمہارے قدم مبارک۔ اس کے قدم نامبارک ہے، نامبارک۔ اس کا نام بن انی ہے، نحوست کا بیٹا۔ یہ میری بہن کی موت کا باعث بنا۔ بس کرو اب، بس بھی کرو۔ موت اور زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ بن انی نہیں، بن یامین، فرزند دست راست۔ یہ اپنے بابا کا دست راست ہوگا۔ تم کون ہو میری جان؟ یوسف، راہیل کا بیٹا۔ تو تم راہیل کی نشانی ہو۔ سب سے پہلے تم سے تعزیت کرنی چاہیے۔ میری ماں، پروردگارا، راہیل کی روح کو غریق رحمت فرما، آمین آمین۔ بابا کہتے ہیں خدا جسے بھی زیادہ چاہتا ہے وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ پھپھی کی جان، تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں خدا کے پاس ہے؟ جانتا ہوں، خدا نے ان کو اپنے پاس جنت میں بلا لیا ہے، لیکن میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں تمہیں اور تمہارے باپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ فائقہ پھپھو، کیا جنت یہاں سے بہتر جگہ ہے؟ ہاں میری جان، بہتر ہے۔ تم اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو میرے بچے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے اس بچے کے خوبصورت چہرے اور دلنشین باتوں میں جو یہ کر رہا ہے بزرگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے، جو کہ ناقابل یقین ہے۔ بس کرو بہن، بس کرو۔ یوسف بھی اپنے دوسرے بھائیوں ہی کی طرح ہے، ان سے مختلف نہیں ہے۔ یوسف کا چہرہ اور اس کی باتیں میرے لیے دل نشین ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی پرورش کی ذمہ داری مجھے سونپ دو، شاید اس طرح اس کی ماں کی کمی کو کچھ کم کر سکوں۔ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بچوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی، اپنے دوسرے بچوں کی طرح ان کی بھی پرورش کروں گی۔ لیکن تم اپنے اتنے بچوں کے ساتھ کیسے کر سکو گی؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ میں اجازت نہیں دوں گا کہ یہ لمحے بھر کے لیے بھی میری نگاہوں سے دور ہو۔
وہ شہر جہاں آخری عمر تک رہنا ہے. یعقوب نبی کا قافلہ آ گیا. یعقوب نبی کا قافلہ آ گیا. خوش آمدید. نبی خدا کے قدم مبارک ہوں. ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. آپ پر جو مصیبت ٹوٹی ہمیں اس کی خبر نہ تھی. خدا آپ کو صبر جمیل عطا کرے. موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں. خوش آمدید. خوش آمدید. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. یہ راہیل کا بیٹا یوسف ہے نا؟ خوش آمدید. دیکھو ان کا بیٹا یوسف کتنا خوبصورت ہے. بہن، ہمارے بابا اسحاق نبی کا مقبرہ کہاں ہے؟ تم جانتے ہو وہیں جہاں ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا مقبرہ ہے، اور ہماری ماں رفا کی قبر بھی وہیں ہے. پہلے میں ان کی زیارت اور ان کے ساتھ عہد کا ارادہ رکھتا ہوں. لیا، سب کو خبر کر دو کہ مل کر وہاں جائیں گے. یہودا، لاوی، بسما، جو امانت میں نے تمہارے سپرد کی تھی وہ لے آؤ. ہم اپنے بابا اسحاق کے مزار پر جا رہے ہیں. خدا کا درود ہو ابراہیم پیغمبر پر. خدا ابراہیم اور اسحاق کی ارواح کو شاد رکھے. کنعان کے لوگوں کی ہدایت اور ایمان انہی کی مہربانی سے ہے.
آخری لمحات میں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے. انہوں نے رسالت آپ کی سپرد کی ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ عبرانیوں کی ہدایت کی ذمہ داری قبول فرمائیں. ان پاک تنیت ہستیوں سے مدد کا خواستگار ہوں اور خدا سے رسالت کی اس عظیم ذمہ داری کی انجام دہی پر مدد طلب کرتا ہوں. یہ قمیض ہمارے دادا حضرت ابراہیم کی ہے جو ہمارے بابا اسحاق کو وراثت میں ملی اور اب آپ اس کے وارث ہیں. آپ کی عدم موجودگی میں بابا کی اولادوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے میں اس کی امین تھی اور اب میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں. بابا کی وصیت کے مطابق یہ قمیض آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء تک پہنچے گی. اس قمیض کو عبائے رسالت بھی کہہ سکتے ہیں. مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں اور کنعان کے لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور حضرت اسحاق کے بعد آپ کو نبی خدا مانتے ہیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارکباد پیش کرتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے یہ قمیض بابا کے بعد کس کو ملے گی؟ ظاہر ہے جو بھی سب سے زیادہ طاقتور ہوگا. غلطی پر ہو، وہ جس کا ایمان سب سے زیادہ قوی ہوگا. مجھے بھوک لگی ہے. ہمیں کھانا نہیں دو گی ماں؟ کھانے کا کیا ہوگا؟ تھوڑا انتظار کرو. کیا بات ہے؟
کیا ہوا؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ یہ تو بہت کم ہے. یوسف کو زیادہ کیوں دیا؟ چپ چاپ اپنا کھانا کھاؤ. بس کرو لیا، کیا کر رہی ہو؟ خود پر قابو رکھو. بنیامین کو میں سنبھال لیتی ہوں، تم اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ. اتنے سارے بچوں کا پالنا مشکل ہے. لیا حق بجانب ہے. اپنے 7 بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ راحیل کے بچوں کا بھی اضافہ ہو گیا ہے. میں پھر کہتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ ہی سے صاحب اولاد ہونے کی خواہش رہی، لیکن یہ آرزو کبھی پوری نہ ہو سکی. میری زندگی اب زیادہ نہیں رہی. میری یہ خواہش پوری کر دو. راحیل کے اس بچے کو مجھے دے دو. اطمینان رکھو، میں اسے اپنی پلکوں میں چھپا کر رکھوں گی. دیکھ رہے ہوں نا کہ لیا بیچاری بھی کس قدر مشکل میں گرفتار ہو گئی ہے. تمہیں یوسف اور اس کے بھائی کے متعلق کچھ سوچنا ہوگا. لیکن اس کی دوری کو کیسے برداشت کروں؟ اگر دور لے جاؤں تو برداشت نہ کرنا. اگر اسے ہر روز تمہارے پاس لے کر نہ ہوں تو واپس لے لینا. اگر اس کی محبت میں کمی کروں تو مجھے مت بخشنا. مجھے موقع دو، میں اپنی زندگی کے یہ آخری ایام یوسف کے ساتھ گزار لوں. یقین جانو اس طرح رکھوں گی کہ راحیل کی روح بھی شاد رہے اور تمہارا دل بھی. لیکن فائقہ، راحیل سے کیے گئے میرے وعدوں کا کیا ہوگا؟ میں نے جو قسم کھائی تھی کہ اس کے بچوں کو ماں کی کمی کا ذرا بھی احساس نہیں ہونے دوں گی. فائقہ تمہاری قسم کو عملی جامہ پہنائے گی. یقیناً وہ یوسف کو اس کی ماں سے کم عزیز نہیں رکھے گی. تمہیں ڈر ہے کہ میں بچوں کی زیادتی کی وجہ سے یوسف کا دھیان نہیں رکھ پاؤں گی؟ نہیں، بلکہ مجھے تو خوف ہے کہ کہیں تم دوسرے بچوں کو نظر انداز کر کے صرف یوسف پر توجہ نہ دینے لگو. یوسف میرے بیٹے ادھر آؤ. بیٹا یہ بتاؤ کہ تم اپنی پھوپھی فائقہ کے ساتھ جانا چاہو گے؟ جی بابا، پھوپھو فائقہ ایک اچھی ماں ہے. مگر تمہاری ماں کی طرح اچھی نہیں، لیکن کوشش کروں گی کہ مجھ میں سے تمہیں اس کی خوشبو آئے. شکر گزار ہوں آپ کی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جہاں سے زیادہ اسے عزیز رکھوں گی اور اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی. اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اسے یہاں سے لے جاؤ. اس کا مطلب ہے اب ہم یوسف سے نہیں مل پائیں گے؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ پھوپھی کی جان، یہ ہر روز تمہارے ساتھ یہاں کھیلے گا. تو کیا ہم ابھی یوسف کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں. ارے تمہارا کھانا، تم لوگوں نے اپنا کھانا ختم نہیں کیا؟ خیال سے. آج کے بعد بھیڑیں تمہارے حوالے ہیں. آئندہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا. مجھے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں جس کے لیے ہم کنعان آئے ہیں. خیال رکھنا بھیڑوں کو کوئی خطرہ پیش نہ آئے. گھبرائے مت بابا، اب ہم بچے نہیں رہے. جانتا ہوں. چلو اب جاؤ. سلام پھپھو. سلام پھپھو. سلام میری جان. سلام. خدا تمہارا حامی اور ناصر. بچوں وہ دیکھو یوسف. سلام پھپھو فائقہ. سلام میری جان. یوسف کا خیال رکھنا. جی اچھا. سلام.
नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं बल्हा के कहने का ये मतलब नहीं था फूफी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह है। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक दिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? ख्याल रखना बहन, कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना संवारना उसके भाइयों में हसद का बीज न बो दे। यूसुफ को तुम्हें सौंपने की असल वजह भी लिया कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करना ही थी। वो न चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान फर्क कर बैठती थी। जो तुम्हारे बेटों में हसद और कीना का बीज बो रहे हैं, वो बला और जुल्फा हैं, लिया नहीं। जल्दी करो, खुदा यूसुफ को हासिदों और दुश्मनों की शर और बद नजरों की नजर से महफूज रखे। पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। अगर इजाजत दो तो उसे ले जाऊं। जानती हूँ यूसुफ को भूख लगी होगी। यूसुफ जी आ जाओ बेटा, चलो चले मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ, यूसुफ के कपड़े देखे? वो फायका ने इसके लिए सिए हैं। हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसलन कौन सी बात? यूसुफ। वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बड़ा खुशकिस्मत है। लावी, यहूदा, चलना नहीं है। आ रहे। चलो चले। यहूदा चलो। उसकी हालत तो और बेहतर हो गई है। बज़ाहिर राहिल की मौत कम से कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई। कहने को तो तुम भाई हो, मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता। ये पहनो। यहीं रुको। तुम जानते हो ये क्या है? ये मेरे बाबा और तुम्हारे दादा इसाक नबी का कमरबंद है। मेरी ख्वाहिश थी
کہ یہ اسے دوں جو کاری رسالت کو جاری رکھے. مجھے امید ہے کہ اس کے وارث تم ہی ہو. مجھے یہ کمربند اچھا لگا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض اور یہ کمربند میرے پاس امانت تھی. قمیض میں نے بھائی کو دے دی. یہ کمربند فی الحال تمہارے پاس ہے. اسے کہیں گم نہ کر دینا. میں ڈرتا ہوں کہ کوئی اس کمربند کو دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے. مثلاً کون؟ مثلاً میرے بھائی. اس کی تم فکر مت کرو. چلو جلدی کرو، ہمیں تمہارے بابا کے درس میں پہنچنا ہے. چلو. حسد یعنی وہ نعمت اور دولت و مقام و منزلت جو کسی بندے کو عطا ہوئی ہے اس کی نابودی کی آرزو کرنا. حسد یعنی کسی کے پاس کسی نعمت کے ہونے کو برداشت نہ کرنا. حسد یعنی دوسروں کی کامیابی اور خوش قسمتی کو برداشت نہ کرنا اور دوسروں کی فقر و تنگدستی کا خواہش مند ہونا. اب تم میں سے کوئی بتائے کہ حاسد کسے کہتے ہیں؟ وہ کمربند جو یوسف نے باندھا ہوا ہے وہ تو اسحاق نبی کا ہے. فائقہ نے یوسف کو کیوں دیا؟ میرا خیال ہے یہ تو آنے والے پیغمبر کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا. یعنی حاسد کا دل نہیں چاہتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نعمت ہو. شاباش. حاسد وہی ہوتا ہے جو تم نے کہا. حاسد ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہے. دیکھ رہے ہو خواب و مانوی اور علمی کیسا چیزیں دکھاوا اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے. مادی اور مال و متاع دنیا ہوں. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ اس کا جواب یوسف کو نہیں آئے گا. میرے پیارے یوسف، کیا تمہارے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا؟ بابا، کیا حاسد کو معلوم ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے؟ شاباش بیٹا، شاباش. جواب یہی ہے جو تم نے دیا. حاسد کو چاہیے کہ جان لے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. حاسد کو نہ دنیا کی نعمتیں میسر آتی ہیں نہ آخرت کے انعام. حاسد اپنے حسد کی وجہ سے دونوں جہاں کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نہ حاسد نہ محسود، کوئی بھی اس دار فانی میں باقی رہنے والا نہیں. اگر حاسد یہ جان لے تو اپنی دنیا کو حسد اور تنگ نظری کی وجہ سے جہنم میں تبدیل نہ کرے. ایک بن ماں کے بچے سے محبت کرنا فطری بات ہے. کیا جن کی مائیں زندہ ہوں ان سے محبت نہ کرنا بھی فطری بات ہے؟ یعنی جن کی مائیں ہوں انہیں محبت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک طرف تو پھپھو اسے نئے نئے کپڑے پہناتی ہیں اور اسے سجاتی سنوارتی ہیں، دوسری طرف ماں اسے زانوں پر بٹھاتی ہے اور بہترین کھانے دیتی ہے. ہمارے سامنے اس کی حفاظت ظاہر کرتے ہیں لیکن بابا اسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں. ہاں بالکل. ویسے آپس کی بات ہے، ہمارا بھائی یوسف ہے ہی اتنا سمجھدار اور شیریں زبان. اس کا معصوم چہرہ واقعتاً چاہے جانے کے قابل ہے. ہم سب ہی اپنے بھائی یوسف کو چاہتے ہیں لیکن غلطی تو ہمارے والدین کی ہے نا. وہ کیوں یوسف سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تم نے ہمارے دادا اسحاق کا کمربند اور بازوبند دیکھا جو یوسف نے باندھا ہوا تھا؟ ہاں، بلہا کہہ رہی تھی کہ یہ انبیاء کی میراث ہے اور بعد میں آنے والے پیغمبر کو ملنی چاہیے. تو پھر پھپھو فائقہ نے وہ یوسف کو کیوں دیا؟ یہ تو پھپھو سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. وقت غروب جب غلہ واپس لے کر چلیں گے تو پھر پھپھو کے پاس چلیں گے. بھائیوں پتھر، چلو آزما کے دیکھتے ہیں. میں تم سب کو ہرا دوں گا. یہ لو، یہودا نے پھر وہی شروع کر دیا. جو جیتے گا وہی بابا کا جانشین ہوگا. چلو شاباش، زور لگا. نہیں اٹھا سکتے. جو جیتے گا وہی بابا کا جانشین ہوگا. شاباش، زور لگاؤ.
क्या बात है, अब तुम कोशिश करो। तुम उठाओ, शाबाश, उठा। सलाम खाला। सलाम जुल्फा। सलाम, कहाँ जा रहे हैं? गले को बाड़े में छोड़ेंगे, फिर हम फुप्पो फायका के पास जाएंगे। दरअसल हमें उनसे कुछ काम है। हमें भी उनसे बहुत कुछ पूछना था और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यूँ बिना बताए तुम्हारा पुप्पो के घर जाना ठीक नहीं। तुम्हारे बाबा फुप्पो फायका के पास हैं। वो यूसुफ से मिलने गए हैं और ये सब देखकर तुम लोगों को शायद अच्छा न लगे। क्यों, वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? आ जाओ। देखा बाबा यूसुफ को हम सबसे ज्यादा कितना चाहते हैं। यहूदा फजूल बातें मत करो। जब हम छोटे थे तो बाबा के जानों पर इसी तरह बैठते थे और वो इसी तरह मोहब्बत करते थे। बलहा और जुल्फा इसीलिए कह रही थी कि फुप्पो फायका के पास यूं ही अचानक मत जाना। फजूल बातें मत करो, मैं तो जा रहा हूँ। यहीं रुको बेटा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों। सलाम खानदान याकूब के मर्दों। जीते रहो मेरे बच्चों। तुम लोग कब लौटे? बस अभी अभी भेड़ों को बाड़े में छोड़ा और यहाँ आ गए। ताकि क्या? हम आए हैं ताकि फायका फुप्पो से कुछ बातें कर सकें। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। फुप्पो, ये कमरबंद हमारे दादा इसाक नबी का है ना? हाँ ऐसा ही है, लेकिन यूसुफ के लिए सिर्फ एक खिलौना है। मैंने सोचा कि यूसुफ इसे मशगूल होकर अपनी माँ के गम को भूल जाए। लेकिन बिलहा कह रही थी कि ये कमरबंद गुज़िश्ता नबी की मीरास है और इससे बाद में आने वाले नबी को मिलना इसाक चाहिए। नबी के बाद मैं नबी हूँ। ये कमरबंद मेरे लिए बाबा की मीरास और यूसुफ के लिए एक खेलने और मशगूल रहने का वसीला है। बलहा और जुल्फा जब तक राहिल जिंदा थी उसे हसद करती थी। अब जबकि वो नहीं रही तो उसके बच्चों से हसद करती है। उनकी बातों पर कान मत धरा करो। बाबा, यहूदा कह रहा था कि आप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप यूसुफ से मिलने आए हैं। उसे अपने जानों पर बिठाया हुआ था। तुम लोगों को भी बचपन में अपने जानू पर बिठाता था। अगर तुम लोग भी मुझसे दूर होते तो तुम्हें भी देखने के लिए आता। मैं तुम सबको चाहता हूँ। मैं मजीद ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता हूँ। चलो चलो। मैं तुम लोगों को घर के मर्द और अपना दस्तबाजू समझता हूँ और एक तुम लोगों के एक छोटे से कमजोर बच्चे से बराबरी करते हो। खुदा हाफिज बहन। फायका पुप्पो, बाबा से कहिए कि वो मुझसे मोहब्बत ना किया करे। क्यों बेटा? इसलिए कि मेरे भाई नाराज होते हैं। मेरी जान, तुम्हें माँ की मोहब्बत तो मिली नहीं। क्या आप बाप की मोहब्बत से भी महरूम रहना चाहते हो?
से यहाँ आ जा बेटा। चलो छुप जाओ, जल्दी करो, जाओ छुप जाओ। सब लोग छुप गए? मैं 20 तक गिनती हूँ। जाओ ढूंढो उन्हें। लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंढा। यूसुफ, पता नहीं यूसुफ कहाँ चला गया। यूसुफ, यूसुफ खेल खत्म हो गया, बाहर आ जाओ। यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ कहाँ चला गया है? मिल ही नहीं रहा। कहीं छत पर तो नहीं है? फायका पुप्पो और बिस्मा के पास तो नहीं गया? तुम लोग नीचे ढूंढो। यूसुफ! बिस्मा, यूसुफ को तो नहीं देखा? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है। यहाँ तो नहीं आया है। क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है। गुम हो गया? तुम कहाँ थे जो गुम हो गया? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था? वो छुप गया था और अब मिल नहीं रहा है। सब जगह देख लिया है? हाँ, सब जगह देख लिया। वो मेरे भाई की अमानत है। आओ देखो, कहाँ खेल रहे थे जब गुम हुआ? यूसुफ, यूसुफ, पप्पा की जान कहाँ हो? यूसुफ!